بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کمفرٹ زون کے حوالے سے ہے۔ ابھی کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کمفرٹ زون کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ میں نے اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں جسٹ پبلک کی رہنمائی کے لیے۔ دوستوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کمفرٹیبل زون کیا ہے اور ہم کیسے کمفرٹیبل زون میں چلے جاتے ہیں، پلس اس سے باہر کیسے نکلا جائے۔ دیکھیں، یہ سوال بڑا ہی دلچسپ ہے اور یہ ہر اس آدمی کا سوال ہے جو اپنی لائف کا آدھے سے زیادہ حصہ گزار چکا ہے اور وہ ایک سیٹلڈ جاب کر رہا ہے اور کنٹینیوسلی اسی ایٹماسفیئر میں چلا جا رہا ہے اور اس کی لائف میں کوئی بہت زیادہ پریشانیاں نہیں ہیں اور وہ آلموسٹ اس سے مطمئن ہے اور وہ مزید سٹرگل کرنے سے بچ رہا ہے۔ مزید جو حیصل ہے زندگی کی، جو زندگی کی تگ و دو ہے، اس میں وہ شامل نہیں ہونا چاہ رہا۔ یہ اس کا سوال ہے۔ یہ کویسچن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ گروتھ کیوں رک جاتی ہے۔ گروتھ رک جانے کی سب سے بڑی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ انسان سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں شفٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، حقائق نا بڑے تلخ ہیں۔ یہ بیسیکلی نا میں اس کو نا ایک ظلم کا نام دوں گا۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو انسان انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اپنے ساتھ خود کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان انٹینشنلی کیسے ہوتا ہے پہلے میں اس کو ایکسپلین کر دوں۔ ان انٹینشنلی کمفرٹ زون میں وہ کیسے جاتا ہے، یہ اصل میں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا انسانی ذہن کی، یہ بچپن سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو کمفرٹ زون کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بیسیکلی انسان کی اسکول لائف سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے، ہمارا جو تعلیمی ماحول ہے، ہمارا جو اسکولوں میں جو انوائرمنٹ ہے، وہ آپ کو کمفرٹ زون میں جلدی سے جلدی جانے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے بھائی اسکول یا تعلیمی ماحول یا زمانہ طالب علمی آپ کو کمفرٹ زون میں جانے کے لیے کیسے سکھاتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں اب سب لوگ واقف ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر وہ کوئی ایسی کریٹیوٹی یا جدت یا کوئی ایڈوانسمنٹ یا انہانسمنٹ کی باتیں تو بتاتا نہیں ہے۔ وہ تو ایک جو روٹین کی جو ریٹ ریس ہے، جو روٹین کے جو کورسز پڑھنے ہیں، ٹیکسٹ بکس پڑھنی ہے، ایگزام دینے ہیں، پاس ہونا ہے، ڈگری لینی ہے، نمبر لینے ہیں اور فٹافٹ جاب کی طرف جانا۔ دیکھیں، انسان ظاہری بات ہے اپنی معاشی مشکلات اور معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سٹرگل ساری کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کرنی چاہیے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے کہ فٹافٹ کوئی اچھی سی ڈگری کی جائے اور جاب میں جایا جائے تاکہ آپ کی لائف سموتھ ہو، یہ بڑا خطرناک مائنڈ سیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے اکثر والدین کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں والدین کا بڑا کردار ہے۔ آپ نے اکثر اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو یہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا فٹافٹ پڑھ جاؤ، کوئی بڑی ڈگری لے لو اور کوئی سرکاری نوکری ڈھونڈ لو یا کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ لو۔ ٹھیک ہے، اور کچھ پڑھے لکھے والدین آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بڑے پڑھے لکھے والدین ہیں، جو بڑی جابز کر رہے ہیں کارپوریٹ لیول کی۔ میں نے یہ آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، میں نے یہ ایکسپیرینس کی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جو ڈگری کمپلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جاب حاصل کرنے کے لیے بہترین سی وی کیسے بنایا جاتا ہے اور بہترین ایپلیکیشن، سب سے اچھی ایپلیکیشن کیسے لکھی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جتنی بھی ٹیچنگز ہیں نا
چاہے وہ سکولز میں ہو رہی ہیں، کالجز میں، یونیورسٹی میں ہو رہی ہیں، یا والدین کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ ساری وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے جو بندے کی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب 15-20 سال یا 10-15 سال ایک ہی بات جب ریپیٹ ہو اسکول لیول پہ بھی، اور گھر میں والدین کی طرف سے بھی، اور سوسائٹی سے بھی، وہ آٹومیٹیکلی بندہ جو ہے نا ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے اس کا سافٹ ویئر ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ کمفرٹیبل زون کو اچیو کرنے کی کوشش میں تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ اب کمفرٹیبل زون کیا ہے؟ ایک جاب حاصل کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کی لگی بدی سیلری آئے گی، اور اسی سے اپنے سارے مسائل بس آپ آہستہ آہستہ حل کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی جو جاب کے اندر جو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو تھوڑی بہت امپروومنٹ ہوتی ہے، وہ روٹین میں چلتی رہے گی ساتھ۔ یعنی آپ اپنے آپ کو جو آپ کی ارننگ ہے اس ارننگ میں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ارننگ میں آپ نے اپنے بیسک مسائل حل کرنے ہیں، اور آلموسٹ اگر وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی انسان نفسیاتی طور پہ کمفرٹیبل زون میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارا جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے نا پاکستان میں، ٹھیک ہے، اکثر یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ مناسب سیلری لے رہے ہوتے ہیں، مناسب انکم آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بس اسی کو وہ کل کائنات سمجھتے ہوئے تگ و دو اور مزید سٹرگل اور بہتر سے بہتر کی جو سٹرگل ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسپیشلی جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں ان بیچاروں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو اچھی کارپوریٹ لیولز کی جو لوگ جاب کر رہے ہیں، وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وہ کمفرٹیبل زون میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ سیلری اتنی مناسب ہوتی ہے کہ ان کی اچھی گزر بسر بھی ہو جاتی ہے، ان کے تمام بیسک مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مہینے کے اینڈ پہ تھوڑا بہت وہ دینے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں، اور بس وہ یہ کل کائنات ہو اسی پہ اتفاق کر کے وہ اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کی جو گروتھ ہے نا وہ رک جاتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک زون ہے، یہ ایسا زون ہے جس میں دنیا کے زیادہ تر لوگ رہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ میں نے بڑی ورکنگ کی ہے اور بڑی ریسرچ کی ہے، اور ایسا نہیں یہ پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں ایسا ہے۔ میں باہر کے 4-5 ملکوں میں گھوم چکا ہوں، میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بھی کمفرٹیبل زون میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں چلے اتنے اچھے سسٹمز نہیں ہیں، پاکستان میں اتنی اچھی جابز نہیں ہیں، پاکستان میں اتنا اچھا سیف ورکنگ انوائرمنٹ نہیں ہے، پاکستان میں شاید تھوڑا کم ہے کیونکہ لوگوں کو تھوڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تھوڑی ہیسل کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ابراڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ کمفرٹیبل زون میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہ مزید گرو نہیں کرنا چاہتے۔ میں یہ عموماً باتیں یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں خود بھی 15-17 سال رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو چڑیا گھر کا شیر ہے نا، اس کو ڈیلی 2 ٹائم گوشت ملتا ہے، پینے کے لیے صاف پانی ملتا ہے، دیکھیں ہوتا تو وہ شیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ شیر سے کوئی بکری بن جاتا ہے یا کوئی چوہا بن جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہوتا تو شیر ہی ہے، لیکن وہ شیر نہیں رہتا جو جنگل والا شیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بندے کو ایک لگا بدے معاوضے کی عادت پڑ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیسک مسائل بھی حل ہو جائیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ کمفرٹیبل زون میں شفٹ ہو جائے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کی گروتھ آٹومیٹکلی رک جائے گی۔ وہ سائیکولوجیکلی چاہے گا ہی نہیں میں کوئی ایڈوانسمنٹ کروں، کوئی اپنا گرو کروں، ٹھیک ہے، اس کی گروتھ مکمل طور پہ رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ اس کمفرٹیبل زون سے باہر کیسے نکلا جائے، یہ بڑا سوال ہے۔ تو بھائی اس پہ نا تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیپ موونگ، ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی ٹارگیٹس بناتے رہیں، کوئی نہ کوئی پروجیکٹس بناتے رہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ دیکھیں یہ جو پیس ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے میں اس دنیا میں آیا ہوں اور میں بڑا پیسفلی زندگی گزاروں، مجھے کوئی معاشی مسئلہ نہ ہو، معاشی تنگی نہ ہو، میری اولاد کو معاشی تنگی نہ ہو۔ یہ خیالات صرف خوف کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب بھی آپ خوف کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے ان خیالات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پیروی کرتے کرتے وہ کوئی ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے جسے اسے کوئی سیف انوائرمنٹ مل جائے اور ایک سرٹن معاوضہ مل جائے، اور بس وہ زندگی میں مزید رسک لینے کی اس کی صلاحیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ نہیں لینا چاہتا۔ اس سے نکلنے کا نا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیشہ زندگی میں نا چینج کو ایکسیپٹ کرتے جائیں، ہمیشہ چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے جائیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ گرو کرنے کی صلاحیت کو اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کا ایک بہتر حل بھی یہی ہے، وہ بیسٹ حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بزنس شروع کریں، جاب کریں، اچھی بات ہے، اس کے حق میں ہوں میں۔ جاب کے ساتھ آپ ان پیرلل کوئی بزنس، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی پروجیکٹ رکھیں تاکہ آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ امپروو ہو جائے۔ کمفرٹیبل زون کا سب سے بڑا یہی نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے کی صلاحیت ماند پڑتی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے، اس کی شخصیت میں ڈیمیج پیدا ہو جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ رسک ٹیکر نہیں رہتا۔ یہ سب سے بڑا نقصان، یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کمفرٹیبل زون کا۔ اور عموماً لوگ 40 سال تک کمفرٹیبل زون میں ٹرانسفر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو 30 to 40 کا جو سپین ہے، 30 سے 40 کا سپین، یہ سپین صحیح معنوں میں آپ کے مستقبل کا تعین کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس سپین کے اندر آپ اپنی سوچوں میں لازمی تبدیلی لائیں۔ اگر آپ نے 40 سال کی عمر تک اپنی سوچوں کو امپروو نہ کیا، یا 40 سال تک آپ اپنی کمفرٹیبل زون سے باہر نہ آئے، تو 40 کے بعد باہر آنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت انسان کی سچویشن چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کیسے چینج ہو چکی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی ایسوسیشنز بڑھ جاتی ہیں، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، اس کی فیملی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کے اور لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی گروتھ، اگر وہ 40 تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا تو اس کی گروتھ دن بدن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو۔ اچھا 40 کے بعد جو ہی، اچھا 40 کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی 40، 42، 43، 38، 37، آلموسٹ، یعنی 40 کا ایک فگر ہے، ٹھیک ہے، اندازن۔ پھر 40 پہ ہیلتھ ایشوز بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی۔ جیسے آج کل جو کلچر ہے، جو آج کل ہماری جو خوراکیں ہیں، وہ ان سے پتہ چل رہا ہے، جب ہم کھاتے ہیں پتہ چل رہا ہے 40 میں آلموسٹ اکثر لوگوں کو بلڈ پریشر ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شاید چند کو شوگر بھی ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا 40 کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ صلاحیتیں مان پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور امیون سسٹم بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ مزید جو ہے نا وہ کمفرٹیبل زون میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا خطرناک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے انسان میں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اپنے پاس کچھ ٹارگٹ رکھیں، ہمیشہ سیلف ہیلپ کی بکس کا سہارا لیں۔ آپ پڑھیں ٹونی رابنس کو، جا کے گوگل کریں ٹونی رابنس کہہ رہی ہے دنیا کا سب سے خطرناک زون ہے جس میں انسان چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ چلا گیا، وہ شفٹ ہو گیا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، رسک ٹیکر نہیں رہتا۔ تو آپ ان کو، ٹونی رابنس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح انسان کے پاؤں جکڑے جاتے ہیں، کس طرح اس کی
ترقی اور پروگرس جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انسان کی سوچیں کیسے چینج ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جب انسان چلا جاتا ہے 40 کے بعد، آلموسٹ آدھے سے زیادہ کمفرٹیبل زون میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو نا ریٹائرمنٹ کی فکر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار 40-45 تو ہو چکی ہے، اب 60 پہ ریٹائر بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے بھی عموماً 40-45 میں کالج لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں یا اس کے قریب ہوتے ہیں، ان کی فردر ایجوکیشن بھی ہے اور بہت سارے مسائل۔ اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ چیزیں سوچتا ہوا مزید پریشان ہوتا ہے، حالانکہ ایکچولی اس کو کچھ نیا ڈیولپ کرنے کے لیے، کوئی پیسو سورس آف انکم رکھنے کے لیے کچھ نیا اختیار کرنا چاہیے، لیکن 10-15 سال کے یہ ظلم سہنے کے بعد وہ عموماً اس قابل نہیں رہتا۔ 40-45 کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم، ویری فیو پیپل جو رسک ٹیکرز ہوتے ہیں، جو رسک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی خیال آ جائے آپ سٹیپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ کل ایک دوست نے کال کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا یار مجھے نا کوئی اچھا ٹپ دو، میں کیسے سٹارٹ کروں، کیا کروں میں نے کہا یار جو بھی سٹارٹ کرنا ابھی کر لو، میرے پاس یہی ایک ٹپ ہے۔ جتنے دن آپ ڈیلے کرتے جاؤ گے نا، آپ اور مسائل کا شکار ہوتے جاؤ۔ اب 60 پہ ریٹائر بھی ہونا ہے، 60 پہ اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اب انسان جو ہے پھر سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے یار 60 میں جو ہے نا وہ بس ریٹائر ہوں گے، کچھ پینشن وینشن ملے گی، اس سے اپنے چھوٹے موٹے مسائل حل کریں گے، لیکن وہ پھر نا اولاد کے اوپر ڈپینڈنسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ بھی خطرناک رویہ، اولاد نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ تو مستقبل ہی بتائے گا۔ جیسا آج کل ماحول ہے، جیسا آج کل کلچر ہے، عموماً اولادیں نہیں سپورٹ کر پاتی یا بہت لیٹ ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک اولاد جوان ہو رہی ہے، وہ عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے 22, 24, 25 سال میں اس قابل ہوتی ہے کہ وہ 4 پیسے کما سکے، تو انسان فردر جو ہے نا وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو یہ گزارش ہے، یہ بڑا خطرناک زون ہے، تو اس سے آپ نکلنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کوشش آج ہی کر لیں، اگر آپ لیٹ ہو چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آج ہی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ خدا آپ کی مدد کرے گا۔ السلام فقیر احمد۔